السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، میرا نام قاسم علی ہے، قاسم علی محمدی سیفی، گجرات سے ہوں جی۔ سوال یہ پوچھنا تھا، یہ جو سیفی حضرات ہمارے فرض نمازوں کے بعد فوراً جو ہے نا سنتے ادا فرماتے ہیں کوئی ذکر اذکار وغیرہ، تو اس کا جو ہے نا ثبوت جو امام اعظم ابو حنیفہ کی کسی کتاب سے یا حدیث کی کسی کتاب سے، فقہ وغیرہ کی، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر بندہ کسی کو بتائے کہ فوراً جو ہے سنتے ادا کرنی ہے، تو کوئی بندہ تو ثبوت مانگے گا نا۔ مطلب یہ فرض نماز کے بعد نا فوراً سنتیں پڑھتے ہیں، اذکار وغیرہ اوراد اور دعائیں وغیرہ نہیں کرتے ہیں، ڈائریکٹ سنتیں پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا تو بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے طلب کرو میں تمہاری طلب کو قبول کروں گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کی ایسی حیثیت رکھتی ہے جس طرح مغز ہوتی ہے نا، مغز اصل ہوتی ہے، تو عبادت کے لیے دعا بھی مغز کی شکل وہ رکھتی ہے۔ باقی فرض نماز کے بعد اصل میں لوگ عام سوال یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مکتوبہ فرض نماز کے بعد دعا کو قبول فرماتا ہے، تو آپ لوگ کیوں فرض نماز کے بعد جو ہے وہ دعا نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سنتیں پڑھتے ہیں؟ تو دیکھ لیجیے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دعا ہم مانگتے ہیں نا، یہ عبادت کی قبولیت کے لیے ہے یا مغفرت کے لیے ہے، اس کو بالکل نماز کے بعد مانگنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے فرض نماز کے بعد جب سنتیں ہو، کیونکہ نمازیں تو 5 ہیں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد سنتیں نہیں ہے، اس میں تو طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہی نماز پڑھ لیں، تو نماز پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں، آپ دعا مانگیں۔ لیکن جہاں تک فرض نماز کے بعد سنتیں ہوں، جس طرح کہ ظہر کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سنت ہے نا، یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنتیں ہے جو پڑھنا ضروری ہے بندے کے لیے، اور حضور نے اس کے اوپر پابندی فرمائی ہے، مواظبت فرمائی ہے، تو یہ فرائض کے لیے تکمیل کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی جب آپ فرض نماز پڑھ لیں تو وہ جو کمی بیشی آپ سے رہ گئی ہے وہ ان سنتوں سے مکمل ہو جائے گی، یہ مکملات ہے، متممات ہے فرض کے لیے۔ اسی لیے فقہ حنفی کے جو ائمہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اگر سنتیں ہو تو آپ بیچ میں دعائیں مانگنے کے بجائے ڈائریکٹ جو ہے وہ کیا کرو، وہ سنت پڑھو، اور جو سنتوں سے فارغ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ دعا کرو۔ اور اس کے لیے دلیل یہی ہے کہ جو ام عائشہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جو تھے وہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو وہ اس اندازے پر مبارک بیٹھتے کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام، یعنی اس سے زیادہ مبارک جو ہے وہ نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہمارے فقہ حنفی کے علماء فرماتے ہیں کہ جب تک آپ سنتیں نہ پڑھیں تو آپ اوراد میں، اذکار میں، بلکہ آپ ویسے بھی نہ بیٹھو اور پہلے سنتیں پڑھو، اور سنتوں کے بعد انہوں نے حوالہ مانگا ہے، تو یہ ہمارے پاس حوالہ ہے، یہ بحر الرائق ہمارے فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ حنفیوں نے لکھی ہے، اس کا یہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 303 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سنتوں اور فرضوں کے بعد دعا کرنی چاہیے، اور سنتوں کو پہلے پڑھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں لیکن عندنا السنہ مقدمۃ علی الدعاء والذی هو عقیب الفراغ، سنت جو ہے مقدم ہے دعا پر، پہلے سنتیں پڑھو، فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھو، اور سنتیں پڑھنے کے بعد پھر دعائیں مانگو، کیونکہ یہ جو سنتیں ہیں یہ بھی فرض کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ فرض سے الگ نہیں ہے۔ ابھی گویا آپ کا نماز مکمل نہیں ہوا، جو یہ آپ سنتیں پڑھ لیتے ہیں آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کیا کر لیجیے گا، دعائیں کر لیجیے گا۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ فرض پڑھ لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کبھار سستی آ جاتی ہے، وضو تنگ ہو جاتا ہے، اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اسی لیے بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر بندہ فرض کے بعد گفتگو کرے گا تو ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی، یا بندہ ویسے بیٹھ جائے یا کوئی دنیاوی باتیں کرے، تو بہتر یہ ہے کہ بندہ فرائض کے بعد، لیکن چونکہ یہ زیادہ سے زیادہ اولا کے خلاف ہوگا،
کچھ علماء نے کراہت کا ذکر بھی کیا ہے. یہ معاذ اللہ کہ حرام نہیں ہے، وہ ناجائز کام نہیں ہے کہ آپ ہمارے ہاں مروج یہ ہے نا کہ فرض نماز کے بعد لوگ جو ہے وہ 3 دفعہ کلمہ شریفہ پڑھتے ہیں، پھر دعائیں بھی کرتے ہیں. یہ کام ویسے ممنوع نہیں ہے، سخت ممانعات نہیں ہے، لیکن فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جناب والا کیا کر لیں، فرضوں کے بعد پہلے وہ سنتیں پڑھ لیں اور سنتوں کے بعد دعا. اسی طرح علامہ شامی رحمہ اللہ، ابن عابدین شامی، یہ کتاب ہے ان کا رد محتار، اس کے اندر یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 494 وہ بھی فرماتے ہیں کہ جو سنتیں ہیں یہ فرض کے تابع ہے، باہم ملی ہوئی ہے، تو کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ آپ فرضوں کے بعد دعا کرو اور سنتوں کے بعد پھر دوبارہ دعا کرو، نہیں، بلکہ کہتے فرضوں کے بعد آپ سنتیں پڑھ لو اور اس کے بعد پھر کیا کرو، آپ دعا پڑھ لو. فرماتے ہیں یہ توابع ہے، یہ سنتیں فرائض کے تابع ہے، یہ الگ چیز نہیں ہے. تو اگر آپ نے سنتوں کے بعد دعا کی تو یہی کہا جائے گا کہ آپ نے فرضوں کے بعد دعا کی. لوگ اس لالچ میں ہوتے ہیں نا، چونکہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو آؤ بھائی ہم فرضوں کے بعد دعا کر لیتے. یہ فرماتے ہیں کہ سنتیں کی فرض سے الگ چیز نہیں ہے، بلکہ سنتی بھی فرض کے تابع ہے. جب آپ سنتیں پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد دعا کرو تو یہی ہوگا کہ گویا آپ نے فرض نماز کے بعد کیا کیا، دعا کیا. تو یہ علامہ شامی فرماتے ہیں رد محتار کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 494. اسی طرح مراقب الفلاح کے اندر بھی ہے، جو نور الازاح کا شرح ہے صفحہ نمبر 171 میں، کہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نماز جس کے بعد سنتیں ہو تو اس کے بعد ویسے بیٹھنا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے، کراہت والا کام ہے. آپ نے فرض پڑھی ہے عشاء کی اور سنتیں پڑھنے سے پہلے آپ بیٹھ جائیں آرام سے، ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کام درست نہیں ہے. بلکہ کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دعا بھی نہیں کرنا چاہیے، بل یشتغل بالسنہ، بلکہ پہلے کیا کرو، سنتیں پڑھو، سنتوں کو ادا کرو. کہ لا یفصل بین السنت والمکتوبہ، تاکہ سنت نماز اور فرض نماز کے درمیان جدائی واقع نہ ہو جائے. فرض پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھ لو، اس کے بعد پھر آپ کیا کرو، دعا کرو. یہ مراقب الفلاح کے اندر ہے. تو یہاں پر کسی نے اگر یہ سوال کیا کہ بھائی مختلف حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضور پاک نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے وہ پڑھتے تھے، تو اس کا جواب بھی علامہ ابن الجیم فرماتے ہیں کہ اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور پاک نے جو ہے نا وہ سنتیں چھوڑی اور فرض کے بعد دعا فرمائی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان نمازوں کے بارے میں ہو کہ جس کے بعد سنتیں نہیں ہیں. اور اگر کبھی ثابت بھی ہو جائے تو تب بھی چونکہ یہ روایت ہمارے پاس ہے کہ حضور پاک کا معمول یہ تھا کہ آپ اللہم انت السلام اس کے اندازے پر بیٹھتے تھے، اس کے بعد آپ مبارک کیا کرتے تھے، سنتیں اور باقی جو نوافل ہے وہ پڑھا کرتے تھے. تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اللہم انت السلام پڑھی جاتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا نہیں ہے. یہ کیا نہیں ہے، بلکہ یہ ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے، حمد ہے. یہ کوئی دعا نہیں ہے. دعا کا وقت کیا ہے کہ آپ جب نماز مکمل کریں، نماز تب مکمل ہوگی جب آپ فرضوں کے بعد سنتیں بھی ادا کریں، جو سنت مؤکدہ ہے وہ بھی ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ کیا کریں، دعا کریں. لیکن اس کے بارے میں جو آج کل کے ہمارے کچھ علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ لوگوں میں سستی بہت زیادہ آ گئی ہے، اکثر لوگ سنتوں کے بعد ٹھہرتے نہیں ہیں، آپ کا خیال نا وہ نکل جاتے ہیں مساجد سے. تو اس کی وجہ سے اگر کوئی بندہ فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنا بھی چاہے اس نیت کے ساتھ کہ لوگ پھر خیر سے محروم ہو جائیں گے، دعا سے محروم ہو جائیں گے، دعائیں نہیں کریں گے، کیونکہ مل کر دعا کرنے میں بڑے فائدے ہیں. یہ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ سے ہم دعا فرمایا کرتے تھے اور جناب ہارون علیہ السلام اس کے ساتھ آمین کہا کرتے تھے. اور حضور نے دیکھا جب امام جو ہے نا یہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں ولا الضالین تو آپ لوگ کیا کہو، آمین کہو. اگر آپ کے آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی تو بس آپ کے سارے اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیا کرے گا، معاف فرمائے گا. اور باقی اجتماعی دعائیں بڑے فائدے ہیں. اگر آپ گناہ گار ہیں، آپ کا سنگت والا نیک بندہ ہوگا، اس کے برکت سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائے گی. تو فلہٰذا یہ ہے کہ بہتر طریقہ تو یہ ہے فقہ حنفی کے اندر کہ فرض نمازوں کے بعد آپ پہلے سنتیں پڑھو، جب سنتوں سے فارغ ہو چکے اس کے بعد آپ دعا کر لیجیے گا. اگر کوئی بندہ سنتوں سے پہلے دعا کرے اس کو ہم برا بھلا نہیں کہیں گے. یعنی یہ انہوں نے ایک جس طرح انہوں نے کہا کہ کراہت والا کام ہو گیا، فاصلہ آ گیا. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے مختلف متعدد روایات ہے. بہتر طریقہ ہم نے اس لیے اپنایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہ اپنے احناف کے علماء کے فتوے ہیں. ابن نجیم رحمہ اللہ ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ ہے، عالمگیری فتاویٰ ہمارے پاس ہے. سب نے لکھا ہوا ہے کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں تو آپ اس کے بعد نہ بیٹھیں، دعائیں اوراد نہ کریں، فوراً سنتیں پڑھ لیں اور سنتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ کیا کریں،
آپ دعا کریں. لیکن اگر کوئی بندہ ایسے لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو معمول آج کل ہو چکا ہے کہ فرضوں کے بعد باقاعدہ دعا کی جاتی ہے، تو ہم اس کو اس پر محمول کریں گے کہ اسی لیے یہ کام کیا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ خیر سے محروم نہ ہو جائیں، وہ دعا میں شامل ہو جائیں، پھر وہ نکل جاتے ہیں مساجد سے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم کم از کم الحمدللہ ہمارا تو اپنی دوستوں پر ہی بس چلتا ہے، ان کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فقہ حنفی کے اس مسئلے پر عمل کرتے ہیں کہ فرضوں کے بعد پہلے سنتیں پڑھو، اور سنتوں کے بعد بیٹھ جاؤ، آیت کرسی پڑھو، تسبیحات پڑھو، دعائیں کرو، استغفار پڑھو، سب کچھ کر لو. لیکن سنتیں اس لیے پڑھو کہ سنتیں فرض کی تکمیل کے لیے. ابھی آپ کا نماز مکمل نہیں ہوا ہے اور آپ نے جو ہے وہ بیٹھنا شروع کیا اور کام شروع کیے، اسی لیے ہمارے فقہ حنفی کی ان علماء کی فتاووں کی روشنی میں ہم یہ عمل کرتے ہیں. اور کوئی اس پر عمل نہیں بھی کرتا ہے تو یہ کوئی گناہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گناہ گار ہو گئے، غلط کام ہو گئے. لیکن بہتر یہ ہے کہ فرضوں کے بعد سنتیں پڑھی جائیں اور سنتوں کے بعد پھر دعائیں وغیرہ جو ہے وہ ادا کی جائیں.